احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ صورت نمبر 2 کی آیت نمبر 260 پر ایک تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس میں 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اجر بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ محترم بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا بدلہ بتلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں اگر ہم اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے پاس وہ 1 روپیہ خرچ کرنے کی مثال کیسی ہے اللہ نے بیان کی ہے کہ جو مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے راستے میں 1 روپیہ بھی دیتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بینج، کسی جنگل میں آپ ایک بینج ڈالیں، وہ ایک بینج کو 7 بالیاں نکلی اور 7 بالیوں میں سے ہر بالی کو 100 دانے لگے، تو کتنے دانے ہو گئے؟ پورے 700 دانے۔ ایک بینج ڈالے تو 100 دانے نکلے، 700 دانے نکلے، ایک بینج کے بدلے میں 700 دانے نکلے۔ تو اسی طرح اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کرنے کی مثال ہے۔ کیا معلوم ہوا محترم بھائیوں کہ اللہ کے راستے میں ہم 1 روپیہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کا ثواب بڑا چڑھا کر 700 روپیوں تک دیتا ہے۔ اللہ اکبر! 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 700 روپیوں تک اللہ ثواب دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، 700 روپیے کا ثواب دیتا ہوں بولے تو ہی بات بہت بڑی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو غور کرو محترم بھائیوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کو کتنا پسند ہے، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ 1 روپے کے بدلے 700 روپیوں کا ثواب دینے کی بات کر رہے ہیں، اور اگر انسان کی نیت، اس کی اخلاص کتنی اچھی رہے گی، اس کا اللہ کو راضی کرنے کی نیت اس کی جتنی اچھی رہے گی، اس حساب سے اللہ اور بڑا چڑھا کر جو ہے اس کو ثواب دے گا۔ اگر آپ احادیث کو پڑھیں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ یہ مہار والی اونٹنی اللہ کے راستے میں میں دیتا ہوں۔ ایک صحابی آئے اللہ کے راستے میں، ایک اونٹنی مہار والی، ایک ایسی اونٹنی، مہار والی اونٹنی بولے تو جس کے ناک میں لکڑی لگا ہوا رہتا ہے اس کو مہار والی اونٹنی بولتے، اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ مہار والی اونٹنی میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا لَتَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ب700 نَاقَةٍ مَخْتُومَةٍ، فرمایا کہ یقیناً یہ قیامت کے دن مہار والی 700 اونٹنیاں اپنے ساتھ لائے گی۔ ایک اونٹنی تم اللہ کے راستے میں دیے نا، کل قیامت کے دن 700 اونٹنیاں لے کر آئے۔ اللہ، غور کرو محترم بھائیوں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ہم لوگوں کو آگے آگے رہنا ہے۔ اللہ ہم کو جو دیا ہے اس میں سے
اپنے طاقت کے حساب سے، اپنے استطاعت کے حساب سے اللہ کے راستے میں ہم کو دیتے رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں دیں گے تو ہمارے اس عمل سے اللہ خوش ہوگا۔ اور یہ بات بھی زندگی میں یاد رکھ لیجئے، جو بھی ہم اللہ کے راستے میں دیں گے وہ پلٹ کر ہمارے طرف آنے والا ہے، ختم نہیں ہوگا ہمارا مال۔ بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ خرچ کریں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ خیال ہے بہت سارے لوگوں کا۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ کے راستے میں تم جو بھی دو گے وہ پلٹ کر تمہارے پاس آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، اللہ کے راستے میں دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ اللہ برکت ڈالتا ہے، اللہ برکت ڈالتا ہے۔ کسی بھی مال میں اللہ جب برکت ڈال دے تو بڑے سے بڑا کمائی کمانے والے کے مقابلے میں برکت ڈالنے والا آدمی آرام سے رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دن میں 1000 روپے کماتا ہے، سمجھیے اس کے مال میں برکت نہیں ہے تو وہ 1000 روپے بھی اس کو بس نہیں ہوتے، اس کا خرچہ روز کا 1500 کا رہے گا، 2000 کا رہے گا۔ لیکن اللہ جس کے مال میں برکت ڈال دے گا وہ دن میں 300 400 500 بھی کمائے گا تو اس کے ضرورتیں بھی پورے ہوں گی اور مال بچے گا۔ برکت ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیو ہمیشہ برکت کی دعا کرنا ہے۔ یہ برکت کیسے آتی ہے مال میں؟ یہ اللہ کے راستے میں دینے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے یہ مال میں برکت آتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے راستے میں دینے والوں کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور دل کے اندر کبھی خیال یہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم دیں گے تو مال میں کمی ہو جائے گی، مال ختم ہو جائے گا، یہ خیال نہیں آنا چاہیے۔ تو کتنی بڑی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، دیکھیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ تو نیکی کی بھی مثال یہی ہے، ایک نیکی کریں گے تو ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر 700 نیکیوں کے برابر دے گا۔ ایک نیکی کا بدلہ اتنا زیادہ اللہ دینے والا ہے، تو ہم لوگوں کو نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، نہیں بڑھنا ہے؟ تو نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے اور گناہوں سے پیچھے ہونا ہے، برائیوں سے پیچھے ہونا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ بات بتلا رہے ہیں کہ نیکی کے اندر اگر آپ بڑھیں گے تو آپ ایک نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا وسعت والا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی وسعت کتنی زیادہ ہے آپ اس آیت کریمہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر اللہ بدلہ دے رہا ہے، تو اتنی وسعت والا ہے اللہ۔ لہٰذا ہم لوگوں کو نیکیوں میں آگے آگے رہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔